السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ نیٹ پرابلم کی وجہ سے ریکارڈنگ بند ہو گئی تھی، لہٰذا دوبارہ شروع کی جاتی ہے۔ تو سورہ تکاثر کی میں تفسیر پھر سے بیان کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر۔ شان نزول اس کی کیا ہے کہ کفار مکہ یا مدینہ طیبہ کے یہود اپنے مال پر، اپنی اولاد پر فخر کیا کرتے تھے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے تھے کہ وہ فخر کرتے کرتے جب تھک گئے تو وہ پکڑ کے قبرستان لے کے چلے گئے، دیکھو ہمارے مردے بھی سب سے زیادہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری، الہاکم کی مال کی کثرت طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس سے غافل کیا؟ مال کی طلب نے مالک سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، کب تک؟ قبر میں جانے تک، یا اس روشنی میں جنہوں نے اپنے مردوں پہ بھی فخر کیا تھا اس کی روشنی میں، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، مطلب قبرستان بھی چلے گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فخر نہیں کرنا چاہیے یا مال پہ اترانا نہیں چاہیے۔ حدیث شریف میں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ انسان میرا مال کہتا ہے، جبکہ تین طرح سے وہ اپنے مال کا استعمال کرتا ہے۔ جو کھائے گا وہ فنا ہو جائے گا، جو پہنے گا وہ پرانا ہو جائے گا، مگر جو صدقہ کر دے گا وہ باقی رہے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ تین اور چیزیں جاتی ہیں، جن میں دو چیزیں تو واپس ہو جاتی ہیں اور ایک میت کے ساتھ رہتی ہے۔ پہلی چیز اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، ناطے دار، یہ سب لوگ جاتے ہیں، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ اور دوسرے اس کا مال ساتھ میں جاتا ہے، مال بھی واپس آ جاتا ہے۔ اور تیسرے وہ عمل، اور اس کا عمل ساتھ میں جاتا ہے، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، باقی دونوں چیزیں واپس ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی معنی کر کو بیان فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ چار پائے ہوتے ہیں جنازے کے، اس کے چار لوگ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مردہ لیٹا ہوتا ہے، مردہ قبر میں رہ جاتا ہے، چاروں واپس آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلا کہ صاحب مال پہ نہیں اترانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے پیارے آقا علیہ السلام تواضع اختیار کرو۔ تواضع مطلب انکساری، عاجزی، اتراؤ نہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ آگے کیا حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی کسی پہ فخر نہیں کرے۔ اور ایک اور روایت میں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، اللہ فرمائے گا کہ میں نے ایک انسان نے نسب بنایا، تو جو میں نے نسب بنایا وہ تقویٰ کو نسب بنایا، تقویٰ کی بنا پر میں معزز کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور انسان جو نسب بناتا ہے اس میں ہے کہ میں فلاں میرے باپ ہیں، میرے اجداد ایسے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اپنے نسب کو یعنی تقویٰ کے لحاظ سے لوگوں کو بلند کروں گا اور تمہارے نسب کو میں چھوڑ دوں گا، تمہارا نسب وہاں کام نہیں آئے گا۔ تو این المتقون، کہاں ہیں وہ لوگ اختیار کرنے والے ہیں، یعنی انسان کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کل نسب وسار ينقطع یوم القیامہ، کہ ہر نسب اور ہر رشتے دامادی قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے کے اور میرے رشتے دامادی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب
نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا سر حشر۔ یہ صرف سادات کرام کی فضیلت کہیے۔ اسی کی پیش نظر حضرت فاروق اعظم حضرت علی مرتضیٰ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا آپ کی بیٹی جو عمر میں چھوٹی تھی حضرت ام کلثوم میرے عقد میں دے دیں۔ پہلے حضرت علی نے منع کیا، مگر حضرت عمر نے یہ حدیث پیش کی اور کہا میں صرف اس لیے رشتہ مانگ رہا ہوں تاکہ رسول اللہ کے نسب سے میرا نسب جڑ جائے۔ مگر سادات کرام کو بھی سرکار غوث اعظم نے سختی سے منع کیا ہے کہ اپنے، چونکہ دنیا میں اور حضرت امام زین العابدین نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کسی سے 1 روپیہ نہیں کھایا، اور آج نرے نذرانے سادات کرام لوٹ رہے ہیں۔ تو ان کا نسب قیامت میں ضرور کام آئے گا حدیث پاک کی روشنی میں، اور پھر بھی انہیں اترانے کا حق نہیں ہے۔ تو جن کا نسب کا نہیں ہے، کام ہی نہیں آئے گا، بھلا وہ کیوں اترائیں گے دنیا میں؟ انہیں اترانا ہی نہیں چاہیے۔ آج ہم دیکھیں کس طریقے سے لوگ اپنے نسب پہ اترا رہے ہیں، اپنے ہی نسب کو اعلیٰ بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، یعنی ساری توجہ آبا و اجداد پہ، اپنے عمل پہ توجہ نہیں۔ یہ چیزیں کب تک انسان اتراتا رہتا ہے؟ قبر میں جانا، تو قبر میں جائے گا جب اس پہ عین الیقین اور حق الیقین کی جب ہوگی۔ عین الیقین علم یقین ہے، عین الیقین ہے اور حق الیقین ہے، دو کی گئی ہے۔ عین الیقین کلا سوف تعلمون، تو تم جان لو گے، قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف، پھر ہاں تم جان لو گے، یعنی جو تم فخر کرتے تھے دنیا میں اس کا ہوگا، اسے تم جان لو گے۔ پہلے کلا سوف تعلمون موت یا قبر کے وقت جان لو گے کہ فخر کا عذاب کیا ہے، اور دوسرے میں ثم کلا سوف تعلمون، جب اٹھائے جاؤ گے میدان محشر میں، جب تم دیکھو گے کہ مال جس پہ ہم فخر کیا کرتے تھے، آبا و اجداد جن پہ تم فخر کیا کرتے تھے، جب وہ کام نہیں آئیں گے تو پتہ چلے گا ہائے افسوس ہم غلط فخر کرتے تھے۔ اور فخر کرنے کی بنا پر یہاں عذاب دیا جائے گا تو اور زیادہ جان لو گے۔ استدلال سے، دلیلوں سے جاننا عین یقین، اور آنکھوں سے دیکھنا یہ دلیلوں سے جاننا یہ علم الیقین ہے، اور آنکھوں سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا یہ عین الیقین ہے۔ تو دنیا میں اگر تم، یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ اگر دنیا میں تم عین الیقین سے پتہ لگا لیتے، یعنی دلیلوں کے ذریعہ سے، کیا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ فخر نہیں کرنا چاہیے، حضور ہیں اللہ نے ان کی تائید معجزوں سے ہو جائے، وہ کوئی غلط بات نہیں بتاتے، تو اس کے ذریعہ سے اگر علم یقین تمہیں حاصل ہو جاتا تو تم فخر نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ اور جب تم وہاں فخر نہ کرتے تو میدان محشر میں تمہیں عین الیقین یعنی مشاہدہ تم کر لیتے کہ ارے جو ہم دلیلوں سے کی روشنی جانتے تھے، یہاں تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فخر کرنا کتنی بری بات ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم علم یقین سے جان لیتے کیا نہ کرتے، لترون الجحیم، ضرور ثم لترون، پھر دوزخ کو تم یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ پہلی مرتبہ دوزخ دیکھنے سے، علم یقین سے جاننے کیا مراد ہے کہ جب دنیا میں ہمارا محبوب تمہیں بتاتا تھا کہ تمہیں دوزخ میں اور جنت جہنم میں جب ڈالے جاؤ گے تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا، مطلب تم دیکھو۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ نعمتیں دی ہیں، جن کا شکر ادا کیا تو کوئی بات نہیں، جن کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ اب نعمتیں کیا کیا ہیں؟ بہت ساری نعمتیں ہیں، میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے،
پس منظر کیا ہے کہ جب یہ آیت اتری ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ تم نعمتوں کے بارے میں یعنی محشر میں نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کھاتے ہیں, یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ کھانا کھانا ہی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے, کھانا کھانا ہی سب سے بڑی اللہ کی نعمت. تو اچھا ہم تو آدھے پیٹ کھانا کھاتے ہیں تو ہم سے بھلا کیوں سوال ہوگا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جوتے نہیں پہنتے ہو, کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اب آپ بتائیں کون ننگے پیر چلتا ہے, کون ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت. جوتے پہنو تو اس پہ بھی خدا کا شکر ادا کرو, اور ٹھنڈا پانی پیو تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو. ایک اور حدیث پاک ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص میدان نہیں کر پائے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. پہلی چیز زندگی کے بارے میں کہ زندگی کیسے گزاری, ہم نے تمہیں زندگی دی. دوسری چیز جسد جسم کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں جسم دیا تو جسم کا حق اور جسم کو اللہ کی رضا میں خرچ کیا تم نے یا نہیں کیا. اور کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور چوتھی چیز اس شخص سے اس کے اس کے تیسری چیز علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا. اور چوتھی چیز اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو ہمیں جواب دہ ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے. صدق اللہ. اگلی سورہ سورہ العصر سے بڑی چھوٹی سورہ ہے. والعصر زمانے کی قسم, بعض روایتوں میں زمانے محبوب کی قسم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیریڈ تھا 63 سال, اس زمانے کی قسم کھائی. تفسیریں ہیں عصر سے مراد کیا ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس سے زمانہ مراد ہے, اس لیے کہ زمانہ لوگوں کے لیے پچھلے زمانوں میں لوگوں نے کیا 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 اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا. تو زمانہ عبرت ہے, انسان اس سے عبرت حاصل کرتا. تو عصر سے مراد زمانہ ہے. اور دوسری تفسیر اس کی ابن کثیر کی ہے کہ زمانے سے عصر سے مراد رات اور دن ہے, یعنی اللہ نے رات اور دن کی قسم ارشاد کرتا ہے. حضرت حسن کہتے ہیں کہ سورج ڈھلنے سے لے کر غروب تک کے وقت کو عصر کہا جاتا ہے. تو عصر سے مراد سورج ڈھلنے سے لے کر کے غروب ہونے تک. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ دن کا آخری حصہ وہ عصر ہے, لہذا عصر سے مراد وہ وقت ہے. اللہ نے اس دن کے آخری وقت حصے کی قسم ارشاد فرمائی. 5واں قول یہ ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے جو کہ صلاۃ وسطیٰ ہے. اور 6 زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, ان الانسان لفی خسر, بڑے گھاٹے کہتے ہیں خسر یا خسران کہ انسان بزنس کرنے کے لیے کچھ پونجی لگائے. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ لگایا, اب اس کا کاروبار چلا, اس کے بعد گھاٹا لگنا شروع ہوا, نفع بھی کھا گیا اور تو خسر اسے جس سے بزنس اسٹارٹ کیا تھا, جہاں تجارت وہی چیز ختم ہو جائے. تو خسرن میں جو تنوین ہے بلاغت جانتے ہیں یہ تعظیم کے لیے, انسان ضرور بڑے گھاٹے میں. کیوں؟ مال کا پونجی اگر ختم ہو جائے تو اسے خسر کہا جاتا ہے, اور انسان کی تو عمر بھی فنا ہو رہی ہے, انسان کا مال بھی فنا ہونے والی ہے, تو ضرور انسان بڑے گھاٹے میں. اچھا, حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن یبیع عاجلا منہ بعاجلہ فی بیع و فی سلم, شریف میں کہ جو دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ دے گا تو اسے سخت گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے گا. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر, کہ وہ انسان گھاٹے میں ہے
جس نے دنیا کے بدلے اپنی آخرت کا سودا کر لیا، دنیا کے بدلے اپنی آخرت کا سودا کر لیا، یعنی دنیا میں پھنس کے رہا اور آخرت کو بھول گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا، کہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیا وہ خسارے میں نہیں ہے، کہ ان کی بزنس ہائی لیول کی چلی گئی، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہے اور عمل صالح کی دولت ہے۔ وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق کی وصیت کی۔ حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد نیکی، نیکی کی وصیت کی کہ نیکی کرو۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ حق سے مراد قرآن، انہوں نے قرآن کی وصیت کی۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ ایمان اور توحید کی وصیت کی۔ اور تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے نیکی کی، قرآن کی اور ایمان اور توحید کی وصیت کی، مطلب ان چیزوں پہ وہ قائم رہے، وہ خسارے میں نہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیا اور جنہوں نے نیکیوں کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت۔ اب صبر کس چیز پہ؟ جو بری چیزیں ان سے اپنے آپ کو روک کر کے، یہ ایک تفسیر ہے۔ جو منکرات ہیں، جو بری چیزیں ہیں اللہ نے ناجائز کے، ان سے روک کر کے، اس لیے کہ بری چیزوں میں اللہ نے لذت رکھ دی ہے۔ شراب میں لذت ہے، گناہوں میں لذت ہے کہ نہیں، زنا میں ایک طرح سے لذت ہے، تو ان لذتوں سے اپنے نفس کو روک کر کے صبر کیا۔ نفس تو چاہتا ہے کہ یہ کام کر لے، چونکہ اسے اور رکتا ہے، تو اپنے نفس کو روکنا ہے، تو یہی صبر کرنا ہے کہ نفس کو گناہوں سے روکا جائے۔ یا صبر سے مطلق صبر مراد ہے کہ نیکیوں پہ صبر کرے، مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرے، گناہوں کو چھوڑ کر کے انہیں صبر کرے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ضرور سارے انسان گھاٹے میں ہیں، تو انسان سے مراد کافر، کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے، جیسا کہ تفسیر میں بیان کی گئی تھی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ایک تفسیر بیان کی گئی تھی نا کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس حصے میں پہنچتا ہے کئی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ جسے یادداشت اس کی بالکل خراب ہو جاتی ہے، کچھ دماغ کام نہیں کرتا ہے، الو کی طرح وہ زندگی ہوتی ہے۔ تو مومن بھی ایسے عمر کو پہنچتے اور کافر بھی پہنچتے۔ تو اگر مومن ہوتا ہے، وہ نیکوکار ہوتا ہے تو نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، اور بدکار ہوتا ہے تو گناہوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، پرانی زندگی کو بیس بنا کر کے۔ تو اس آیت کریمہ میں کہا گیا ہے کہ وہ انسان گھاٹے میں، یعنی وہ کافر جو بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا گھاٹے میں، اس لیے کہ وہ اپنی جوانی میں اور نوجوانی میں وہ نیک کام کرتا نہیں تھا، تو اس اپنے بڑھاپے میں بھی وہ گھاٹے میں ہے۔ وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے کام کیا اور صبر کی وصیت کی، حق کی وصیت کی، تو وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ بھی جائیں گے، ارذل عمر جیسا کہتے ہیں، تب بھی ان کے نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ اب اگلی سورہ کے بارے میں، اچھا اس سورہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اپناتے رہنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اسے نیکیوں کا حکم دینا چاہیے اور برائیوں سے روکنا چاہیے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کی کرنا، اس لیے کہ نیکی میں فرشتے بھی شریک ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ وہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس چیز سے کی وجہ سے فرشتوں پہ افضلیت ہے؟ نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنے کی بنا پر، روکنے اور روکنے کی بنا پر۔ فرشتوں میں گناہوں کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، اور انسان میں گناہوں کی کیپیسٹی رکھی گئی، بلکہ زیادہ گناہوں کی طاقت زیادہ رکھی گئی، زیادہ وہ گناہ گار ہے، تو وہ گناہ سے رک جاتا ہے، تو رکنا گناہوں سے یہ نیکی کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے منع کرنا، یہ مومن کا شیوہ ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو کوئی غلط کام کرتا دیکھے اور اگر اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک دے، کہ نہیں یہ نہیں کرنے دے گے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے منع کر دے، اور زبان سے نہیں منع کر سکتا تو دل میں برا جانے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔
اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ مگر اب باپ شراب پی رہا ہے تو بیٹے کو بھی فکر نہیں ہے، بیٹا جوا کھیل رہا ہے تو باپ کو فکر نہیں ہے۔ جب یہ چیز آ جاتی ہے تو ہر طرف سے عذاب ہی عذاب آتا ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ چند لوگوں کے برا کام کرنے کی وجہ سے سارے لوگوں پہ کبھی بھی عذاب نہیں آتا، مگر ہاں جبکہ لوگ ان برے لوگوں کو منع نہ کریں، جب تک منع کرتے رہیں گے عمومی عذاب نہیں آئے گا، اور جس دن منع کرنا بند کر دیں گے تو عمومی عذاب آ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، امام ابو داؤد نے روایت کی ہے، ما من قوم يعمل فيهم المعاصي ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيرون الا يوشك ان يومهم العقاب، کہ جس قوم میں کوئی گناہ عام ہو، برائیاں عام ہو گئی اور وہ لوگ برائیوں کو روک سکتے ہوں مگر انہوں نے روکنا بند کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں پہ عذاب نازل کر دے گا، جو اچھے ہوں گے انہیں بھی، جو برے ہوں گے ان کو، سارے لوگ۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل برائیوں پہ روکنے والے نہیں۔ پہلے محلے میں کوئی بڑا بوڑھا رہتا تھا، اس کے ڈر سے لوگ گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، اور آج امن و امان اتنا اٹھ گیا ہے کہ چچا اپنے بھتیجے کو نہیں ڈانٹ سکتا، باپ اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتا، ایسا زمانہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف عذاب اور سزائیں اور عقاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف دونوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اگلی سورہ سورہ الحمزہ، کیونکہ آج آخر ہے تھوڑا زائد ہو جائے تو نہیں ہے، میرا خیال ہے 2 دن ہم نے صرف زیادہ ٹائم لیا، ایک تو سورہ قدر کی تفسیر بیان کی اور آج یہ اخلاقی اعتبار سے سورہ الحمزہ یعنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ یہ بہت اہم ہے۔ جو لوگ کسی کی برائی کرتے ہیں، اب چاہے وہ ہاتھ سے برائی ہو یا زبان سے برائی ہو یا آنکھوں سے یا بھاؤں سے یا جسم کے کسی حصے سے برائی کرے، تو ان کے لیے اللہ نے ویل کہا ہے، خرابی، اور ان لوگوں کے لیے برائی ہے جو گڈیاں تھپی بنا بنا کر کے اپنے پاس رکھیں اور نیک کام میں خرچ نہ کریں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے لوگ دوزخ کی سلگتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے اور بالکل پیک ہوگا ان کا کیل، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اب شان نزول اس کی جان لیں۔ شان نزول یہ ہے کہ امیہ بن خلف یا ولید بن مغیرہ یہ لوگ ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ بھاؤں سے اشارہ کرتے ہیں دیکھو جا رہے ہیں، یعنی برائی کرتے۔ اور دوسرے یہ کہ جب آپ سے بات کرتے تو عیب نکالتے آپ کی باتوں میں، اور پیٹھ پیچھے ہوتے تو آپ کی چغلی کرتے یا آپ کی غیبت کرتے، یہ کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ان کی مذمت میں یہ سورہ اتری تو ان خاص لوگوں کے لیے، مگر اس کا حکم قیامت تک کے لیے عام۔ منع کر دیا گیا کہ اپنے کسی بھائی کی نہ زبان سے برائی کرو اور نہ ہاتھ سے اسے تکلیف پہنچاؤ، یہاں تک کہ آنکھوں کے اشارے سے، بھاؤں کے اشارے سے اسے تکلیف پہنچتی ہو تو آنکھوں اور بھاؤں کے اشارے سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر اس کے لیے جو ہمزہ ہو اور لمزہ ہو۔ ہمزہ اور لمزہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو سامنے عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرے، جو سامنے عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرے، یہ ایک معنی ہمزہ اور لمزہ کا ہے۔ اس کی اور بھی تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ ہمزہ اور لمزہ ایک معنی میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ چغلی کریں، اس سے چغل خور مراد ہے کہ خرابی ہے کہ ان کے لیے چغل خوروں کے لیے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو تمہارے چہرے پہ تمہارا عیب نکالے، تمہارے سامنے عیب نکالے، اور جب تمہارے پاس سے جائے تو تمہاری غیبت کرے، تمہاری برائیاں بیان کرے۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ امام اہل سنت نے اسی تفسیر کی روشنی میں ترجمہ کیا ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ
اس کے الٹا. اور چوتھی تفسیر یہ ہے کہ ہمزہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کا گوشت کھائے. کیا مطلب؟ ان کی غیبت کر رہے تھے. غیبت کرنا یہ گوشت کھانے کے برابر ہے. کلام پاک میں لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں کا کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا تو ناپسند کرتے ہو. تو غیبت، جب اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ مرے ہوئے بھائی گوشت جیسے کھانا ناپسند کرتے ہو، اسے غیبت کرنا اسے بھی ناپسند کرو. تو ہمزہ سے مطلب بھائی کا گوشت کھانا مطلب غیبت کرنا ہے، اور لمزہ کا مطلب طعن و تشنیع کرنا. اور پانچویں تفسیر کیا ہے؟ ہمزہ اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، اور لمزہ اسے کہتے ہیں جو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے. ہمزہ اسے کہتے ہیں جو زبان سے تکلیف پہنچائے، اور لمزہ اسے کہتے ہیں جو اپنے آنکھوں سے تکلیف پہنچائے. اور ساتویں تفسیر یہ ہے کہ ہمزہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ساتھی کو اپنی بات سے تکلیف پہنچائے، اور لمزہ اسے کہتے ہیں جو اپنے آنکھوں اور اپنے بھاؤں وغیرہ سے تکلیف پہنچائے. یہ اتنی تفسیریں تھیں. شان نزول تمہیں پہلے بتا دیا. نکالے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کے رکھا. کیوں گن کے رکھا؟ تو اس کی نظر میں یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ رہے گا وہی زندہ رہے گا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں رہے گا وہ مر جائے گا. اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا گمان ہی کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں، ہاں لینبذن فی الحطمہ، ضرور وہ ڈالا جائے گا گرمی میں. حطمہ یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو کلا یہ حرف ردا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو اس کے اندر ہمزہ اور لمزہ کی خصلتیں تھیں، اور مال کی محبت تھی، اور اس کی امیدیں لمبی لمبی تھیں، یہ سب کام آنے والی نہیں ہے. اگر یہ سب کرے گا تو لینبذن فی الحطمہ، وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. حطمہ کیا ہے؟ یہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ڈکشنری میں اسے کہتے ہیں. اچھا، حطمہ اس لیے نام رکھا گیا جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، ایسے ہی دوزخ جو لوگ اس میں پڑیں گے انہیں وہ جلا دے گا. اس لیے اس طبقے کا نام حطمہ کہا گیا ہے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں پہ چڑھ رہی ہو. اللہ نے تو بھڑکائے نہیں بلکہ فرشتوں نے بھڑکایا. تو اس آگ کی عظمت اور اس کی بھڑک اور اس کی سوزش اور اس کی تپش کو بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی گئی. حدیث شریف میں ہے کہ جبریل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل میری امت مجھے دوزخ کے بارے میں بتاؤ. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ بالکل سرخ ہو گئی. پھر حکم ہوا کہ 1000 سال تک اور بھڑکائی جائے. 1000 سال تک اس کی آگ اور بھڑکائی گئی یہاں تک کہ بالکل سفید ہو گئی. پھر حکم ہوا کہ 1000 سال تک اور بھڑکائی جائے تو 1000 سال تک اور بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ بالکل سیاہ ہو گئی. اس وقت دوزخ کی آگ بالکل سیاہ ہے، اس میں چنگاری نہیں پھوٹتی جس کی وجہ سے تھوڑی سی روشنی ہو جائے. یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے مبعوث کیا، اگر دوزخ کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام دنیا والے اس کی سوزش، تپش اور حرارت کی وجہ سے مر جائیں. اور یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی اگر دوزخ کے داروغوں میں سے کوئی داروغہ دنیا والوں کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے تو تمام دنیا والے اس کی بدبودار صورت اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے. اور قسم اس ذات وحدہ لا شریک کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے مبعوث فرمایا، اگر جہنم کے زنجیروں کی ایک کنڈی، وہ کنڈی جس سے جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، دنیا کے کسی بھی پہاڑ پہ ڈال دیے جائے تو وہ پہاڑ موم کی طرح پگھل جائے اور وہ کنڈی دھنستے ہوئے تحت الثری میں جا کر کے پہنچے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل بس
میری امت کو عمل کرنے کے لیے دوزخ کے بارے میں بس اتنا جان لینا کافی. تو اللہ کی وہ بھڑکائی ہوئی آگ دلوں پہ چڑھ رہی ہوگی. دلوں پہ کیوں چڑھ رہی ہوگی؟ اس لیے کہ اس سے اشارہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا. دنیا کی آگ ابھی چمڑی جلتی ہے کہ اٹیک پڑتا ہے انسان مر جاتا ہے, جل کے دل تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی, اور یہ آگ جلا کر کے دل تک پہنچے گی, پھر پیچھے آئے گی, جسم صحیح ہوگا, پھر دل تک پہنچے گی. مطلب ہمیشہ ہمیشہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, اس کے دل تک یہ آگ پہنچتی رہے گی. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ دل سب سے نازک جگہ ہے جسم میں, تو اس جگہ کو اگر جلایا جائے تو پورے جسم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی, اس لیے دل کو جلایا جائے گا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ برے عقائد اور بری سوچ کا منبع اور سرچشمہ دل ہی ہے. دل ہی میں کفر جمایا ہوا تھا, تو دل کو عذاب دیا جائے گا, اس لیے کہ یہ کفر کی جگہ تھی. انہا علیہم موصدہ, اچھا بے شک وہ بند کی ہوئی آگ ہوگی, ان کو آگ کو بند کر دیا جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جب جہنم میں اتنے لوگ بچیں گے جنہیں ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے, تو انہیں کیا کیا جائے گا؟ آگ کے کٹہرے میں بند کیا جائے گا, آگ کے پنجرے میں ہر طرف سے بند. پھر اس کو دوسرے پنجرے میں رکھا جائے گا اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا, اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا, وہ آگ بند کر دی جائے گی. تو انہا علیہم موصدہ, بے شک ان پر بند کی ہوئی آگ ہے, فی عمد ممددہ, بڑے بڑے ستونوں میں, یعنی اتنے پیکنگ میں, 2 پیکنگ تو پہلے ہو گئے, پھر بڑے بڑے ستون ہوں گے, ان ستونوں میں رکھ دیا جائے گا تاکہ کوئی دوزخی کسی دوسرے دوزخی کے عذاب کو نہ دیکھے. اس لیے کہ دوسرے کو دیکھ کر کے ہلکی سی تسلی ہو جاتی ہے, تو دوسرے کو وہ نہیں دیکھ پائیں گے, تاکہ جو ہلکی سی تسلی ہو جاتی تھی اتنی تسلی بھی انہیں نہ ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے, اور صبح و شام کلام پاک کی توفیق عطا فرمائے, کلام پاک کو قبر میں اور موت کے وقت حشر میں ہمارا شفیع بنائے, اور اللہ تبارک و تعالی کلام پاک کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ وابنہ الغوث العاظم الجیلانی البغدادی اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین. یا اللہ, جانے انجانے میں جو خطائیں غلطیاں ہو گئی وہ اپنے خاص فضل سے معاف فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ.